میرے ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے وہ وزیر اعظم ہوتا تو۔ میں ایک احمق دیوانہ اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والا شخص ہوں۔ نہ زمانہ شناسی سے قطعی یاری، طاقت کی بجلیوں اور سیاست کی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ دیوانے کے خواب تو مشہور ہیں۔ اس دیوانے نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں الیکشن کا میدان سجا ہوا تھا۔ وہ فاتحانہ لندن سے آیا اور اعلان کیا کہ میں کھلاڑی سے وہ سلوک نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں اس سے سیاست دانوں والا سلوک کروں گا۔ میں اسے انتقام سے نہیں، سیاست سے شکست دوں گا۔ میں اس سے مصالحت کروں گا اور ہمارا اصل مقابلہ کارکردگی میں ہوگا۔ اس کے انقلابی بیانیے نے کپتان کے مظلومانہ کارڈ بیانیے کو شدید نقصان پہنچایا اور وہ منصفانہ انتخابات میں 2/3 اکثریت سے جیت کر چوتھی بار وزیر اعظم بن گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنی وکٹری اسکریر میں اس نے عوام اور سیاسی سوچ کو فاتح قرار دیا اور اپوزیشن کو دعوت دی کہ ملک کو چلانے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یہ بھی کہا کہ وہ خود کپتان سے ملنے جیل جائے گا اور حکومت کپتان کو فوراً رہا کر دے گی۔ وزیر اعظم کی حلف وفاداری کی تقریب نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی جو سال ہا سال سے پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہ تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کی حلف وفاداری کی تقریب میں اپنے پورے وفد کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا، جب میری حلف برداری ہوئی تھی تو پاکستانی وزیر اعظم نے شرکت کی تھی، اس لیے میں بھی پاکستان جاؤں گا۔ یک لخت برصغیر سے جنگ کے بادل چھٹ گئے، امن کے گیت گائے جانے لگے۔ مودی حلف وفاداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ پاک بھارت تجارت شروع کرنے اور دونوں ملکوں باشمول کشمیر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں بن گئیں۔ وزیر اعظم بنتے ہی اس نے مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور ISI چیف پر مشتمل وفد افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کی حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان کی دہشت گردی کے حوالے سے بات کرے۔ اس ضمن میں بھی کامیابی ملی اور افغان حکومت ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر تیار ہو گئی جو اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور یہ طے ہوا کہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی دونوں ملک اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ وہ وزیر اعظم بنا تو امریکی اور چینی سربراہان نے مبارکباد کے زبردست پیغامات بھیجے۔ امریکہ کی برسر اقتدار پارٹی میں اس کے بروس ریڈل جیسے ہمدرد موجود تھے۔ چینیوں نے سی پیک کا ایک نیا پیکج دینے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب اور UAE نے فوراً اپنے اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے معاہدوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ خلیجی ممالک نے پاک بھارت تعلقات کی بہتری پر دونوں ملکوں کو مبارکباد دی اور یہ تجویز دی کہ اب افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک کی تجارت کا روٹ بھی کھولا جائے تاکہ سارے خطے کو اس کا فائدہ ہو۔ میاں منشا اور ملک کے 22 بڑے صنعتی گروپوں کے سربراہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور یہ طے ہوا کہ 3 سال کے اندر برآمدات کو 2 گنا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ٹیکس کی شرح 10% سے کم ہوگی، لیکن ٹیکس نیٹ میں ہر شہری کو شامل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے زراعت کے شعبے کو بھی اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی اور ایوب تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ کو لدھیانہ یونیورسٹی کی طرح زراعت میں لیڈ دینے کا فیصلہ ہوا اور اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ ملک بھر کے زمینداروں کو نئے بیج، نئی کھادیں اور جدید تحقیق سے روشناس کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پہلا ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ اگلے 2 سال کے اندر ہماری فصلوں کی برداشت مشرقی پنجاب جتنی ہونی چاہیے۔ 2 سال بعد امریکہ اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں ترقی کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ مواصلاتی نیٹ ورک بنانا تو شروع ہی سے اس کا شوق رہا ہے۔ پہلے ہی سال سکھر سے کراچی تک کی نامکمل موٹر وے کی تکمیل کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ 5 نئی موٹر ویز بنائی جائیں گی۔ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کو 1 وے سڑکوں کے ذریعے باقی ملک سے ملانے کا فیصلہ ہو گیا۔ بلدیاتی الیکشن فوراً کروانے اور بلدیاتی نمائندوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دینے کا بھی فیصلہ ہو گیا۔
اگرچہ وہ 2/3 اکثریت سے جیتا، مگر پھر بھی اس نے پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کو جیل سے رہا کر کے اسے میاں والی سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا اور یوں وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ انہیں اب پورا پروٹوکول دیا گیا اور پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومت کو مرکزی حکومت نے سارے فنڈز بلا تعامل ادا کر دیے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل اور ICFC کے ہر اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کو بھی شریک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بنتے ہی اس نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ کپتان اور وزیر اعظم کی 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جو 9 مئی کے ملزمان کے بارے میں فرداً فیصلے کرے گی۔ یہ طے ہو گیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف حکومت صرف ان لوگوں کے لیے عدالتوں میں جائے گی جو بے گناہ ہوں گے۔ کپتان نے بھی تسلیم کر لیا کہ جو لوگ لوٹ مار اور تخریب کاری میں ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہیں پارٹی سے نکالنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس کے لیے سب سے مشکل کام مقتدرہ سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اس کی پہلے بھی مقتدرہ سے بار بار لڑائی ہوتی رہی، اب بھی ہوگی، مگر مقتدرہ بھی سیاسی اور معاشی بد انتظامی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس نے وزیر اعظم کے فیصلوں پر ساتھ کہا۔ مقتدرہ کے کچھ حلقوں میں بھارت سے تعلقات اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے نرمی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، مگر ملک میں مجموعی مصالحت اور بہتر مستقبل کے نام پر انہیں یقین دلایا گیا کہ بالآخر ان اقدامات کے نتیجے میں ملک لازماً آگے بڑھے گا۔ SIFC نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ سارک کو مضبوط کیا جائے، ایران، ترکی اور پاکستان کے ساتھ 1964 کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، چین کو اپنی برآمدات بڑھائی جائیں اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دیا جائے، بھارت سے لے کر سینٹرل ایشیا تک سڑکوں اور ٹرینوں کا جال بچھایا جائے تاکہ یہ سارا خطہ ترقی کر سکے، مغربی دنیا سے ٹیکنالوجی اور جدید علوم کی ٹرانسفر پر سب سے زیادہ فنڈنگ کی جائے۔ یہ خواب دیوانے کا ہے۔ میرے جیسے احمق ہمیشہ یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب یہ جمہوری ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا اور فلاحی مملکت بنے گا، جہاں سیاسی آزادیاں ہوں گی اور میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس خواب کا انجام یہ ہوا کہ اچانک ویگو ڈالے اور بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور میں اس جھوٹے خواب سے بیدار ہو گیا۔ لگتا ہے کہ ہم جھوٹے خواب ہی دیکھتے رہیں گے کیونکہ کوئی ان خوابوں کو سچا بنانے پر تیار ہی نہیں ہے۔